بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا ایک خوبصورت معجزہ۔ آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے آپ کو اٹھایا، تبھی آپ نے پہلی بار آنکھیں کھولیں اور سامنے دو جہانوں کے سردار کو پایا۔ ہم آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا ایک عظیم واقعہ پیش کریں گے۔ یہ دلچسپ واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب پیارے نبی سرکار دو عالم کی عمر مبارک 28 برس تھی، یہ عام الفیل کا 23واں سال، جب پیارے نبی سرکار دو عالم کے والد اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے گزر گئے، تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے لے لی، جو کہ آپ کے چچا تھے، اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد نے پیارے نبی سرکار دو عالم کو 17 سال تک اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ آپ نہایت ہی نیک سیرت اور اخلاق والی خاتون تھیں، جنہیں نبی پاک سرکار دو عالم اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد نبی پاک کے احترام میں کھڑی ہو جاتیں۔ ایک دن پیارے نبی سرکار دو عالم نے فرمایا، اے والدہ، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ آپ حاملہ ہیں اور میرے احترام میں کھڑی ہوں۔ آپ میرے احترام میں کھڑی نہ ہوا کریں۔ اس سے حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ جب جب میں آپ کی زیارت کرتی ہوں، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے نکلیں، اور روایتوں کے مطابق حضرت ابو طالب نے ہی انہیں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بھیجا تھا۔ ایک قول کے مطابق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کعبہ کے طواف کا مشورہ دیا۔ اس وقت کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوا کرتے تھے اور مکہ کے لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھیں تو عین اسی وقت انہیں درد شروع ہو گیا۔ اس وقت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے پروردگار، تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میری مشکلات آسان کر دے، اور یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اچانک کعبہ کی دیوار میں ایک دراڑ آنا شروع ہوئی۔ جب خانہ کعبہ سے ایک دروازہ بن گیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اس دروازے میں داخل ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر قریش مکہ دنگ رہ گئے اور مکہ کے تمام لوگ کعبہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اب قدرت الہی کی طرف سے کیا ہوگا، لہذا 13 رجب کے اندر ہی خانہ کعبہ میں حضرت مولا علی کی پیدائش ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن تک باہر نہ آئیں۔ آخر چوتھے دن خانہ کعبہ اسی جگہ سے شق ہوا۔ آپ ایک خوبصورت بچے کو اپنی گود میں لیے باہر آئیں۔ لوگ یہ عظیم معجزہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ وہ حضرت علی ہیں جن کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس خوبصورت بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک حضرت علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اور اسی طرح اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ نے اس بچے کا بوسہ لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس کا نام علی ہوگا۔ حضرت علی وہ ہیں جو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا وہ ہیں جو قریش کے لوگوں میں سب سے بہادر تھے۔ آپ جیسا بہادر قریش کے لوگوں میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی شیر خدا وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں۔ حضرت علی جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، یہ وہ ہیں جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے والد ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد توڑا تو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ خیبر کے تمام قلعے تو فتح ہو گئے، مگر وہاں پر یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کموس فتح کرنا آسان نہ تھا۔ بڑے بڑے بہادروں نے، صحابیوں نے کوششیں کی، مگر وہ ناکام رہے۔ یہودیوں کے تیر انداز اور قلعے کی دیوار فتح کرنے میں رکاوٹ بنی رہی۔ لہٰذا ایک صبح نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہوگا، اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا ہے۔ صحابہ کرام کو ساری رات نیند نہ آئی۔ سب کی یہ چاہت تھی کہ اگلی صبح جھنڈا ان کو ملے۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور آپ کے ہاتھ میں ایک علم دیا اور قلعہ کی طرف روانہ فرمایا اور دعا فرمائی۔ جب حضرت علی قلعہ کے باہر پہنچے تو یہودیوں کا سپہ سالار مرحب وہ تیزی سے بڑھتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں بہادر ہوں۔ حضرت علی شیر خدا نے اسے جواب دیا۔ حضرت علی نے اس سے جواب میں کہا کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، یعنی شیر۔ میں کچھار کے شیر کی طرح ہوں۔ مرحب تیزی سے آگے بڑھا اور آپ پر وار کیا، مگر مولا علی نے ایسا حربہ اپنایا کہ 2 یا 3 وار کرنے سے بھی وہ ناکام رہا اور ذوالفقار کی چمکتی ہوئی وار اس کے سر میں اتر گئی، جس سے وہ زمین پر گر پڑا اور پلک جھپکتے ہی وہ خیبر کا پہلوان ناکام ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی یہودیوں کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں مولا علی شیر خدا بہت ہی بہادری سے لڑے۔ روایات کے مطابق جب ایک سپاہی نے حضرت علی پر وار کیا تو آپ کی ڈھال زمین پہ ہی گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعہ خیبر کا ایک مضبوط دروازہ ہی اکھاڑ دیا اور اپنے بازو سے اسے اٹھا کر ڈھال کے طور پر اسے استعمال کرنے لگے۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ جنگ کے بعد جب اس دروازے کو لوگوں نے اٹھایا، 1 یا 2 یا 10 لوگ نہیں، پورے 70 لوگوں نے اس دروازے کو مل کر اٹھایا تھا۔ اس جنگ میں حضرت علی نے یہودیوں کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ شیر خدا حضرت علی جیسی بہادری تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بڑے خوبصورت مذاق کیا کرتے تھے۔ یہاں چند ایک واقعات بیان کرتا ہوں، صاحب علم افراد سے تصحیح کی درخواست ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ حضرت علی بیچ میں تھے اور دائیں بائیں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تھے۔ ان دونوں صحابہ کرام کے قد اونچے تھے جبکہ حضرت علی کا قد نسبتاً نیچا تھا۔ غالباً حضرت عمر یہ حالت دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، علی تم ہمارے درمیان ایسے ہو جیسے لنا میں نون ہوتا ہے۔ حضرت علی نے مسکرا کر برجستہ جواب دیا کہ میں ہٹ جاؤں تو لا رہ جائے گا۔ لا کا مطلب عربی میں نہیں یا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کی سر سے ٹوپی اتار لی اور ایک اونچی سی جگہ لٹکا دی۔ حضرت علی وضو کرنے کے بعد گئے اور ٹوپی تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ نہ پہنچا۔ مسکرائے اور انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت عمر وضو فرمانے لگے تو آپ نے ان کے سر سے ٹوپی اتار لی۔ وہیں کسی درخت کا ایک بھاری تنا پڑا تھا۔ آپ نے وہ تنا اٹھا کر اس کے نیچے ٹوپی رکھ دی۔ حضرت عمر نے وضو فرمایا اور جا کر اس تنے کے نیچے سے ٹوپی نکالنے کی کوشش کی۔ کافی زور لگانے پر بھی بات نہ بنی تو حضرت علی سے فرمایا، ٹھیک ہے بھائی، میری ٹوپی نکال دو، میں تمہاری ٹوپی اتارتا ہوں۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب کئی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹھلی حضرت علی کے سامنے پھینک دی۔ صحابہ کرام تو ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقل فرمایا کرتے تھے۔ بس پھر کیا تھا، ہر صحابی نے یہی کرنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت علی کے سامنے گٹھلی کا انبار لگ گیا۔ جب کھجوریں ختم ہوئی تو کسی صحابی نے مزاحاً حضرت علی سے فرمایا، علی لگتا ہے تم کو زیادہ ہی بھوک لگی تھی۔ حضرت علی نے اپنے سامنے گٹھلیوں کا انبار دیکھا تو معاملہ سمجھ گئے۔ مسکرا کر فرمایا، میری نسبت شاید آپ لوگوں کو زیادہ بھوک لگی تھی، کیونکہ میں تو گٹھلیاں چھوڑ گیا، آپ تو شاید گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ صحابہ کرام کا آپس میں محبت و شفقت اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا معاملہ ایسا تھا کہ جس کی مثال شاید انسانی تاریخ میں نہ ملے۔ یہاں میں نے چن کر کچھ ایسے واقعات لکھے ہیں جن میں خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے آپس میں محبت کا تذکرہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔